کوئی اولاد سے تنگ آ کے رو رہا ہے، کوئی دکان کے کام نہ ہونے کی وجہ سے رو رہا ہے، اور کوئی اپنی اولاد سے تنگ ہے، کوئی اپنی جان سے تنگ ہے۔ میرے بزرگوں، ہمیشہ یاد رکھنا کہ وہ بیماری رب نے پیدا ہی نہیں کی جس کا علاج نہ ہو، لیکن اب علاج تلاش کرنے کے لیے کسی طبیب کے پاس حکیم سے مشورہ کرنا پڑتا ہے، اس کے پاس جانا پڑے گا۔ آج روتے تو ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آج ہم روتے تو ہیں کہ گھر کا کام میں نظام نہیں چل رہا، آج روتے تو ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں، ایک دوست نے کہا کہ مہنگائی ہو گئی ہے، میں نے کہا ہمیں کیا غرض ہے، 1000 روپے کلو چینی ہو جائے تم کماؤ گے، ہم کھائیں گے، ہم کھاتے رہیں گے اور بیٹھ کر کھاتے رہیں گے، تم محنت کرتے رہو گے، تم کماتے رہو گے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا تم بھی ہمارے مشورے پہ چل جاؤ، دین کے ساتھ جڑ جاؤ، عالم تم بھی بن جاؤ، حافظ تم اپنے بچے کو بنا لو، وہ بھی بیٹھ کے کھاتا رہے گا، تم بھی بیٹھ کے کھاتے رہو گے۔ دین کے ساتھ نسبت رہو، تم محنت کرو، تمہارے لیے تکلیف ہوگی، 1000 روپے چینی کلو ہو جائے یا پھر جتنی مہنگائی ہو جائے بڑھتی رہے، ہماری کھانے پر اثر نہیں پڑتا، اللہ حاضر ہے، ہمارے کھانے پر اثر نہیں پڑتا، ہمارے کپڑوں لباس پر اثر نہیں پڑتا، ہمارے نظام پہ اثر نہیں پڑتا، اثر پڑتا ہے تو تمہارے اوپر پڑتا ہے۔ اس لیے کہ تم بھی دین کے ساتھ جڑ جاؤ، تم بھی اپنی نسبت کو قرآن کے ساتھ کر لو، تو اللہ تمہیں بھی اسی طرح مریض ذمہ کر دے گا، اللہ تمہیں بھی اس رونے سے پیٹنے سے محفوظ کر لے گا۔ اس لیے کہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ نظام چلانے والا ہے، تم اپنے اللہ کو اپنا تو بنا لو، اپنا تو بنا لو، پھر دیکھو کام کیسے ہوتے ہیں۔ آج دیکھیں، رات کو بھی ایک محفل تھی، رات کو بھی ایک تھا نظام، وہاں کتنے لوگ تھے، عرفات میں لوگ کس طرح توڑ کے آتے ہیں، اور یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور یہاں مسجد خالی ہے، سب لوگ باہر بیٹھ کر لگا رہے، کوئی کس ٹکڑے پر، کوئی کس ٹکڑے پر۔ حضرت آ گیا، مہربانی آگے آتی ہے تو بیٹھ جائیں۔ یہ کچھ مناسب آج تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی ہمیں کچھ ایمانی ثبوت دینا چاہیے، ایمانی ثبوت دینا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، دین کو اپنانا پڑے گا، دین پہ چلنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اگر نہیں مانو تو پھر اللہ تعالیٰ ڈنڈا استعمال کرے گا، موت کا فرشتہ جب آئے گا تو پھر تم مانو گے، پھر وہ نہیں مانے گا، تم مانو گے وہ نہیں مانے گا۔ اس لیے ایک بزرگ اللہ کا ولی بازار میں گیا، دین کی دعوت کی نسبت سے ان کو بلاتا رہا، دوسرے نے آ کر دیکھا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ بازار کے درمیان میں کھڑا رو رہا ہے، کسی نے پوچھ لیا حضرت یہاں کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ میں یہاں بازار میں آیا تھا، میں نے رب کی بغاوت دیکھی، میں نے ان لوگوں کو رب کی طرف بلا رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بلا رہا ہے، وہ مان رہا ہے، یہ اس کو نہیں مان رہے، یہ بازار والے نہیں مان رہے، وہ مان رہا ہے، یہ نہیں مان رہے۔ 2-3 دن گزرے ہیں، اس کے بعد وہی اللہ کا ولی، وہی اللہ کا نیک بندہ قبرستان کے درمیان میں کھڑا رو رہا ہے۔ ایک شخص کا گزر ہوا، اس نے پوچھا حضرت آپ کو بازار میں دیکھا تب بھی رو رہے تھے، آج قبرستان میں دیکھا تب بھی رو رہے تھے؟ اس نے کہا وہاں بھی رونا میرا حق تھا، یہاں بھی رونا میرا حق ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا کہ وہاں یہ نہیں مانتے تھے، وہ مان رہا تھا، یہ دنیا نہیں مان رہی تھی، دکاندار نہیں مان رہے تھے، اب یہاں پر آ کر عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ یہ مان رہے، اب وہ نہیں مان رہے، یہ مان رہے، یہ سنانا چاہتے ہیں، اپنے اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں سننا چاہ رہا، وہاں وہ سن رہا تھا، یہ نہیں سن رہے تھے، یہاں یہ سنانا چاہ رہے، وہ نہیں سن رہا ہے، اس لیے وہاں بھی رونا پڑا، یہاں بھی رونا پڑا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، تو جب وہ گھڑی آ جائے گی تو پھر مجبور حالات خراب ہو جائے گی۔ تو میں ہدیہ نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں صوفی محمد زبیر صاحب کو کہ وہ آئے اور ہدیہ نعت پیش کریں۔